السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، کیا ہے جی؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ ہاں جی، والدات واو یہ عطف ہے پچھلے جملے کے ساتھ، والدات طلقتم النساء، پھر یہ ہے کہ والوالدات، ہاں جی سوری واو نہیں ہے، ہاں جی والدتن کی، والدتن کا مطلب والدہ ماں، سو اس کی جمع ہو گئی والداتن۔ سو ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہاں پہ عطف ہے والوالدات۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ عطف تھا، پچھلے آیت کے ساتھ تھا یہ۔ سو الوالدات سے الوالدات، یہ مبتدا بنا دیا گیا اور یہ اس کی خبر ہے۔ دیکھیں را، ضاد اور عین یہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین ہم ابواب میں سے ہم اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا باب اس کا ہم لکھتے ہیں یہاں پہ فا، فا سے بن گیا رضع یرضع، پھر اس کو ہم لے لیتے ہیں باب افعال میں ارضع یرضع، پھر اس کو باب استفعال میں لے لیں استرضع یسترضع، کیونکہ یہ تینوں ہی مستعمل ہیں۔ اس کا رضاعتن یہ اس کا مصدر ہے، اس کا مصدر ہے ارضاعن، اس کا مطلب مصدر ہے استرضاعن۔ اب اس تینوں کے ڈیفرنٹ میننگ ہے۔ دیکھیں رضاعتن کا مطلب ہوتا ہے بچے کا دودھ پینا، بچے کا دودھ پینا، سو اس سے فعل بن گیا رضع یرضع، رضع اس نے پیا، یعنی یہاں پہ بچے کے دودھ اٹسیلف دودھ پینے کا مسئلہ ہے۔ یہاں ہے باب افعال ارضاعن، دودھ پلانا، سو ارضع اس نے پلایا، اب مرد تو ہوگا نہیں، ارضعت اس ایک مؤنث نے پلایا، اب مرد بھی پلا سکتا ہے لیکن گلاس کے ذریعے پلائے گا۔ استرضع دودھ پلوانا کسی دوسرے سے، استرضاعن یعنی بچے کا دودھ پینا، ماں کا اسے دودھ پلانا، اور ماں یا باپ کا اسے دودھ پلوانا کسی تھرڈ پرسن سے۔ تو یہ تین ابواب میں اسی آیت میں یہ اس سے مصدر یوز ہوا ہے، اس سے فعل یوز ہوا ہے، اس سے بھی فعل یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو یہاں پہ ہو گیا۔ اب ہم لے چلتے ہیں اس کو، تو یہ باب افعال ہو گیا ارضع یرضع، سو یرضع یرضعان یرضعون، ترضع ترضعان یرضعن، وہ سب پلاتی ہیں یا پلائیں گی۔ الوالدات مبتدا،
مائیں یرضعن دودھ پلاتی ہیں اولادہن، ولد ان کی جمع اولاد، ہن ان کی اپنی اولاد کو. اب یہ بھی مفعول ہو گیا، یہ بھی مفعول ہو گیا. کتنا عرصہ؟ حولن ہوتا ہے 1 سال. سو مثنیٰ حولانی حالت نصب حولینی 2 سال. پھر یہ اس کی صفت ہے کاملن سے کاملانی کاملینی، حولینی کاملینی پورے 2 سال. آگے کیا ہے جی؟ لمن ارادہ این یتم الرضاعۃ. لیں جی یہ بات اب ڈیفرنٹ ہو گئی. لام حرف جر، لام حرف جر، لام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے لیے. من لمن نارملی ہوگا جس کے لیے. اب یہاں جس کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جس نے کام کرنا ہے وہ ظاہر ہے. ارادہ یرید ارادہ کرنا، فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ. لمن ارادہ جس نے ارادہ کیا. کس بات کا؟ تما یتمو، یتمو سے یتما ہو گیا مکمل کرنا یعنی تکمیل کرنا. کیا مکمل کرنا؟ یہ اس کا مفعول. دودھ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں. لمن ارادہ جس نے، اس کے لیے ہے یہ جس نے ارادہ کیا ان یتم الرضاعہ کہ وہ نہیں یہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیے. لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی، یہ اب یتیمہ کیا ہے؟ مکمل کرنا چاہے. کیا؟ 2 سال، 2 سال کی مدت کو پورا کرنا چاہیے. یہ اس کے لیے ہے. اب یہاں پہ قید رکھ دی گئی. ہاں جی کہ مطلب وہ 2 سال سے کم بھی اگر چھڑوانا چاہتے ہیں تو وہ چھڑوا سکتے ہیں. وہ پھر آگے تفصیل میں ہم دیکھیں گے اس کا کیا ہے. بہرحال یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کیونکہ یہ مصدر ہے اس کا ثلاثی کا، تو اس کا معنی یہ کیسے چلا گیا ادھر. بہرحال اس کو تفسیر میں دیکھیں گے ہم کہ یہاں اس کا مطلب کیا ہے. ہم کیونکہ یہ ہم فی الحال تو گرامر دیکھ رہے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَعَلَى الْمَوْدِ لَهُ. ہاں جی آگے رزقہن وکسوتہن بالمعروف. وعلی المود مولود لہ، واو عطف اور کیا ہے جی؟ ہاں جی علی المولودی. مولود کون ہوتا ہے؟ مولودن جو پیدا ہوا. یوں کر لیں اس کو الذی یولد. دیکھیں ولدا یلدو، ولدا اس نے جنا، یلدو وہ جنتا ہے. مجہول چلے جائیں. ولیدا وہ پیدا ہوا، اس کا مضارع کا مجہول. یولد ولدا یلدو یفعلو یولدو یولدو اسے پیدا کیا جاتا ہے، اسے پیدا کیا جائے گا. الذی یولدو وہ جو پیدا کیا جائے گا، وہ جو پیدا کیا جائے گا. تو یہ مولود کون ہے؟ مطلب اب یہ اسم المفعول ہے. اس کو دیکھیں پیدا ہوا نہیں، جو پیدا
جو بھی پیدائشی ہوتا ہے، پیدا ہونے والا ہو یا پیدا ہو چکا ہو، وہ مولود ہی ہے. بھلے وہ پیٹ میں بھی ہے تو وہ مولود ہے، پیدا ہونے والا ہے تو وہ مولود ہی ہوگا. الذی یولد، جسے پیدا کیا جائے، لہو، اس کے لیے. اب یہ ہو کون ہے؟ یہاں مذکر ہے. بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. والد. وعلی المولود لہو، اس پورے کا مطلب ہے والد پر. دیکھیں المولود لہو، لہو میں جو ہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ والد کی طرف، کہ وہ بچہ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہاں اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جو ماؤں سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ ماؤں کے نہیں ہیں، یہ کس کے ہیں جی؟ یہ باپ کے ہیں. سیپریٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ اس کو، یہ اس کو خاص کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا گیا. صرف والد کا لفظ نہیں، یہاں والد کا لفظ آ سکتا تھا ہے جی، وعلی الوالدی، نہیں، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعلی المولود لہو، یہ جس کا بچہ ہے، یہ کلیئر کٹ کیا جا رہا ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ساری باپ کی. اور بچے پیدا کس کے لیے ہوتے ہیں؟ باپ کے لیے، نسل اس کی چلتی ہے. تو یہاں سے دیکھ لیں یہ قرآن کی کہ والد کا لفظ ڈائریکٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، وعلی المولود لہو. چلیں جی، وعلی المولود لہو کا مطلب کیا ہوا؟ باپ، سمپلی والد. اور اب باپ کے اوپر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہو گیا باپ اللہ پر، باپ پر کیا ہے جی؟ رزقہن، مرکب اضافی. ہننا کون ہے؟ ان کا رزق، ان کا کھانا پینا. وَكِسْوَتُهُنَّ، عطف. اور مزید کیا ہے؟ کسوتن ہوتا ہے پہنانے کی جو چیز ہوتی ہے، پہننے کی جو چیز، جو پہناوا ہوتا ہے ہمارا، یہ کسوتن ہے. لباس، جیسے کعبہ کا جو کسوہ کہا جاتا ہے، کسوت الکعبہ، کعبہ کا لباس، سو لباس. وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا لباس. تو یہ کس کے ذمہ ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودٍ، باپ کے ذمہ ہے. کس طرح سے؟ بالمعروف، دستور کے مطابق. اب یہاں دستور کیا ہے؟ دیکھیں دستور ٹائم پیریڈ کے حساب سے چینج ہوتا ہے. اب ایک کپڑا 100 روپے کا ملتا تھا، آج سے 20-25 سال ملے تو وہ اس کو دستور بنا لے تو غلط ہے. آج 100 روپے میں کیا ملے گا؟ تو وہ جو موجودہ وقت ہوگا اس میں دستور کے مطابق، اس کی انکم کے مطابق، کہ وہ اچھا کھاتا پیتا ہے تو پھر وہ اپنے، تو یہ دستور ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ کوئی فکس نہیں رکھا گیا. کیوں؟ یہ چینج ہوتا رہتا ہے بائی دا پیسج آف ٹائم. سو بالمعروف. آگے کیا ہے جی؟ لا تکلف نفس الا وسعها. لا تکلف نفس، لائے نفی، کلف یکلف، جسے ہم کہتے ہیں مکلف ہونا. وہ مکلف کیا ہے؟ ذمہ دار ہو جانا. یہاں پہ اس کا میننگ مشقت کے ہے، تکلیف میں پڑنا. اس کا جو میننگ وہ تھا جناب، کسی کو مشقت میں ڈالنا. اچھا، دوسرا جو میں آپ کو مطلب بتا رہا تھا، پابند ہونا. کلفتو کا، میں نے تمہیں پابند کر دیا. ہم مکلف ہیں نا کچھ چیزوں کے، کیا ہے؟ ہم پابند ہیں. دودھ پیتا بچہ، 7 سال کا بچہ نماز کا مکلف نہیں ہے 10 سال تک. 13 سال کے بعد وہ مکلف ہو جاتا ہے کہ اب وہ پابند ہے. تو دوسرا مطلب ہوتا ہے مشقت میں ڈالنا. سو لا تکلف، مجہول، واحد مؤنث کا صیغہ. کلف یکلف، تکلف اس مؤنث نے مشقت میں ڈالا، تکلف اس مؤنث کو مشقت میں ڈالا گیا. لا تکلف وہ واحد مؤنث مشقت میں نہیں ڈالی جاتی. اب وہ کون ہے؟ نفس. کوئی بھی جان مشقت میں نہیں ڈالی جاتی سوائے اس کے کہ وسعہا، یہ مستثنیٰ منصوب ہے، الا وسعہا، اس کی ہمت کے، یعنی سوائے کہ اس کی ہمت کے.
تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا تکلف نفسا الا وسعها. آگے کیا ہے جی؟ ہاں کدھر جا رہا ہے؟ نہیں، نفس کی طرف، مؤنث ہے نا نفس. آگے کیا ہے جی؟ لا تضار والدہ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذالک. لا تضار والدۃ بولدہا، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، دار یدار، دار یدار. سو لائے نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے. لا تضار، انت اس میں ہے، لا تضار انت فاعل، تم ضرر نہ پہنچاؤ. اچھا یہاں کون ہے؟ سوری، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا، کیونکہ فاعل موجود ہے. لا تضار والدۃ، کوئی ماں، نکرہ آ رہا ہے نا، فاعل ہے تضارہ کا. کوئی ماں نقصان نہ پہنچائے، کس کو؟ بولدی، دیکھیں با سبب کے لیے، اپنے بچے کے سبب سے، بولدہا. کوئی ماں اپنے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچائے، کس کو؟ باپ کو. باپ کو، اپنے بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف نہ دے. آگے چلیں جی. واو عطف سیم لا اس کے اوپر اپلائی ہوا. مولود لہو، مولود لہو کون ہے جی؟ باپ. لا مولود لہو بولدہ، اور یہ ہاں کدھر گیا؟ باپ کی طرف. اس کا ہاں گیا واپس ماں کی طرف. تو نہ ہی باپ اپنے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچائے، کسے؟ ماں کو. واو عطف وعلی الوارث، اور وارث پر، مثل ذالک، اسی طرح سے اس پہ بھی جو پیچھے وارث ہے ان کے لیے بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی وجہ سے، اگر تو پیچھے باپ وارث ہے تو یعنی جو بھی پیچھے وارث ہیں وہ بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو نقصان نہ پہنچائیں. یعنی ماں نہیں ہے، پیچھے بچہ بچ گیا ہے، اب وہ دادی نانیوں نے لے لیا، ادھر چلا گیا ہے. بہرحال اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے. تو یہ کسی بھی طرح کے وارث بھی پیچھے جو ہے ان کا کام نہیں ہے کہ وہ بچے کی وجہ سے نقصان پہنچائیں. سو مثل ذالک مرکب اضافی ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، ذالک کا حالت جر میں ہے یہاں پہ. آگے کیا ہے جی؟ یہ جو سورہ بقرہ کا جو یہ لاسٹ پورشن ہے نا، یہ ایسا ہی ذرا لمبی آیات پر ہی ہے، تو ہم اس کو جہاں ہمیں موقع ملے گا ایک سے زیادہ کا ہم ایک سے زیادہ کر لیں گے، جہاں ہم باؤنڈ ہوں گے وہاں ہم ایک سے کم ہی رکھیں گے. آگے کیا ہے جی؟ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. فَإِن، فا استئنافیہ نیا جملہ، ان شرط کے لیے، ارادہ، ارادہ یریدو، ارادہ، ارادہ فعل ماضی مثنیٰ کا صیغہ، ارادہ انہوں نے ارادہ کیا. ان ارادہ، اگر ان دونوں نے ارادہ کیا کس بات کا؟ فصالاً. ہاں جی، فصل کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا،
کسی چیز کو نکال لینا، اس کا معنی کیا جاتا ہے کسی کو شراکت سے الگ کر لینا. تو یہاں اس کا میننگ دودھ چھڑوانے کی طرف لے جایا گیا ہے کہ بچے کو دودھ چھڑوانا، اس کو وہاں سے الگ کرنا. ان دونوں نے فیصلہ کر لیا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، انہوں نے دونوں نے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیا. کس شرط پر؟ ان ترادن، نہیں ترادیون بیسیکلی تھا، باہم رضامندی. رضا یردو، یہ باب تفاعل سے ہے، باہم کسی چیز کا. تفاعل یتفاعل، ترادع یترادع، باہم. سو ترادن، دونوں کا باہم رضامندی سے. ان ترادن من حرف جر ہما، یہ ہما کون ہے؟ وہی جنہوں نے ارادہ کیا. ان ترادن من ہما، کہ دونوں کی باہمی رضامندی سے. اور کیا ہے؟ تشاورن، دونوں کی باہمی مشاورت سے. اب جوابی شرط آ رہا ہے لا جناح، کسی قسم کا کوئی گناہ علیہما، ان دونوں پر نہیں ہے. یعنی ان کی باہمی رضامندی اور باہمی مشاورت سے اگر انہوں نے دودھ چھڑوا دیا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی 2 سال سے پہلے بھی چھڑوا سکتے ہیں لیکن باہمی رضامندی سے. آگے کیا ہے جی؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. ایک منٹ یہاں تک. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، ان پھر شرط. ارادہ یرید، ارادہ ارادہ، ارادو ارادت، ارادتا اردنا، اردتا اردتما، اردتم، انتم اس کا فاعل، تم سب نے ارادہ کیا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم سب نے ارادہ کیا کس بات کا؟ ان تسترضعوا، تسترضعون تھا، انتم اس کا فاعل، تم سب دودھ پلواتے ہو. ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلواؤ گے. ہاں جی پیچھے ارادہ کیا. اولادکم، تم اپنی اولادوں کو. فلا جناح علیکم، تم سب پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس بات کا. سو سیم وہی قاعدہ یہ فلا والا کہ یہ فا ان شرطی کا جواب ہے. آگے کیا ہے جی؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. اذا، جب. سلم یسلم تسلیما، اس کا مطلب ہوتا ہے حوالے کر دینا. کیا مطلب ہے جی؟ حوالے کر دینا. اذا سلمتم، انتم اس کا فاعل، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اذا سلمتم، جب تم سب نے حوالے کر دیا. ما موصولہ، آتیتم، آتا یؤتی دینا. آتیتم، انتم فاعل، ما آتیتم، جو تم نے دیا. پہلے اس کو اس طرح لے کے ما آتیتم، جو تم نے دیا. بالمعروف، دستور کے مطابق. یعنی اگر آپ کسی دوسرے سے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو وہ کب ہوگا؟ اذا سلمتم، جب تم نے حوالے کر دیا. ما آتیتم، جو تم نے انہیں دیا. یعنی وہ جو مال اور جو کچھ بھی طے ہوا ہے تمہارے اور پلانے والی کے درمیان، وہ جب تم نے اس کو اس کے حوالے کر دیا پھر یہ سارا کام ہوگا. آگے کیا ہے جی؟ واتقوا اللہ، اب یہ تو بہت دفعہ آ چکا. واتقوا اللہ، امر، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، امر، انتم فاعل، تم سب جان لو. ان اللہ، کیا جان لو جی؟
ان اللہ یقیناً اللہ بما تعملون بصیر. ان اللہ مبتدا، اسم ان، خبر ان، اور یہ متعلق. ما تعملون جو تم کرتے ہو اسے کیا ہے؟ بصیر، دیکھ رہا ہے، اس کی بصارت میں ہے سب کچھ. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس کی نظر میں ہے. تو یہ تو تھی جی آیت مبارکہ. چلیں تفسیر ابن کثیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہی رداد معتبر ہے جو مدت رضاعت میں ہو. اچھا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پوری مدت تک جو کہ 2 سال ہے دودھ پلائیں. اس کے بعد رضاعت کا کوئی اعتبار نہیں. اسی لیے فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہیں، یعنی اسی رضا سے حرمت ثابت ہوگی جو 2 سال کے اندر اندر ہوگی. اگر بچے نے 2 سال سے زیادہ عمر میں دودھ پیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. مقصد کیا ہے جی اس کا؟ کیا نہیں نہیں یہ ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس سے کسی بچے نے دودھ پی لیا آ کے، تو وہ 2 سال کے اندر اندر وہ ہوگا. اگر وہ 2 سال سے بڑا ہو گیا ہے اور اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ جو رضاعت کی حرمت والے قاعدے ہیں نا وہ اپلائی نہیں ہوں گے کہ وہ بھائی بن جاتا ہے اس کا. مطلب اس عورت کی کوئی بیٹی ہے تو اس کا رضاعی بھائی بن جاتا ہے نا، تو وہ 2 سال کے اندر اندر ہو سکتا ہے. 2 سال سے اوپر اگر کسی بچے نے کسی ماں کا دودھ پی لیا ہے تو اس کی جو بچیاں ہیں وہ اس کی رضاعی بھائی نہیں بن جائیں گی. تو وہ صرف 2 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب اشارے کنایہ میں کہ اگر دیکھیں ماشاءاللہ سب متزوج ہیں، اگر عورت کا دودھ بندے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس سے نہ تو نکاح حرام ہوتا ہے، نہ اس سے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی دوسری قواعد اپلائی ہوتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ بات ہم شرم کرتے ہیں، اور آپ نے مشہور سنا ہوگا جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو فلاں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب رضاعت کی حرمت کا قاعدہ کیا ہے؟ 2 سال کے اندر اندر. اگر کوئی بچہ 2 سال سے بڑا ہے اور اس نے اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو کیا ہے کہ وہ حرمت میں نہیں جائے گا. آگے چلتے ہیں جی. یہ اس آیت کا مقصد تھا. امام ترمذی نے ایک باب کا عنوان اس طرح قائم کیا ہے کہ صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو صغر سنی میں 2 سال کے اندر اندر ہو. پھر انہوں نے اس باب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے ہو اور انتڑیوں کو پھاڑ دے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے ہو. تو آگے فرماتے ہیں امام ترمذی کہ یہ حدیث صحیح حسن ہے. صحابہ کرام اور دیگر اہل علم میں اکثر کا عمل اسی کے مطابق ہے. صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو 2 سال کی عمر سے پہلے پہلے ہو، اور جو رضاعت مکمل 2 سال کی عمر کے بعد ہو تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. کیونکہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے اس لیے اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں الا ما فتق الامعاء فی الثدی، اس کے معنی یہ ہے کہ وہی رضاعت معتبر ہے جو محل رضاعت یعنی پستان سے ہوا اور 2 سال سے پہلے ہوا. اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ایک داعیہ مقرر کر دی گئی ہے. اس کی تائید میں اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام دارقطنی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو 2 سال کے اندر ہو. اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ان الفاظ کو بھی بیان کیا ہے کہ جو رضاعت 2 سال کے بعد ہو وہ کچھ نہیں ہے. اچھا جی، رضاعت کبیر یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیٹیگرائز کر کے سیپریٹ بیان کیا ہے. اب وہ مسئلہ آ رہا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے نزدیک رضاعت کبیر سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. عطا بن ابو رباح اور لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن آدمیوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتی تھی ان کے بارے میں اپنے خاندان کی بعض عورتوں کو یہ حکم دیتی تھی کہ وہ انہیں دودھ پلا دیں. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اس سلسلے میں آپ کا استدلال حدیث سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کو بیوی کو حکم
ابو حذیفہ کی بیوی کو حکم دے دیا تھا کہ وہ سالم کو دودھ پلا دے، حالانکہ وہ بڑی عمر کا لڑکا تھا اور اسی رضاعت کی وجہ سے ان کے پاس آتا جاتا تھا، لیکن باقی تمام ازواج مطہرات اس کی قائل نہیں تھیں۔ ان کی رائے میں یہ واقعہ خصائص میں سے تھا، ان کی رائے میں یہ ایک خاص واقعہ تھا، اور خاص واقعے کا جو اطلاق ہے وہ عام قاعدے پر نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ اس قاعدے سے ہٹے ہوئے تھے۔ وہ جو رضاعت کا جو حرمت کا قاعدہ ہے وہ 2 سال کے اندر ہی رہنے دیتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ شاید بتایا تھا کہ ایجپشن مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ جو عورتیں اپنے جاب کرتی ہیں تو وہ یہی کام کر لیں تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے، بیٹے بن جائیں گے، تو ان کو اس قسم کا فتویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال کیا ہے، رضاعت کی اجرت، وعلی المودع لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا، یعنی بچے کے باپ کے ذمے یہ ہے کہ وہ ماؤں کو دستور کے مطابق نفقہ اور کپڑا وغیرہ دے۔ دستور سے مراد یہ ہے کہ ان کے شہر میں ان جیسی عورتوں کے کھانے اور کپڑے کا جو معمول ہو، اس کے مطابق اسراف اور بخل کے بغیر انہیں بھی دیا جائے۔ یعنی آپ یہاں رہتے ہیں، اب یہاں کا معروف کچھ اور ہے، اور آپ جس سے دودھ پلوا رہے ہیں وہ پاکستان کے ایک ساہیوال کے گاؤں میں رہتی ہے، وہاں کا معروف کچھ اور ہے، تو آپ وہاں کے معروف کے حساب سے اسے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر آپ اس سے اچھا دیکھیں، اگر آپ اس سے بہتر دیتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے، وہ منیمم ہے، اس سے وہ یعنی وہ منیمم سے مراد وہ ہے جو اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، بیس وہ ہے۔ اس سے اوپر جو آپ دیں گے وہ کیا ہوگا، وہ احسان ہوگا، وہ احسان کے زمرے میں آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جی اس کے مطابق اسراف اور بخل کے بغیر انہیں بھی دیا جائے، یعنی ہر شخص مالی خوشحالی اور درمیانے درجے کی مالی حالت یا تنگی ترشی کے اعتبار سے جیسی بھی اس کی حالت ہو، اس کے مطابق وہ حسب دستور کھانا کپڑا دے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور ان قریب تنگی کے بعد اللہ کشائش بخشے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو اچھا دیا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو اچھا ہی پہنائے کھلائے، یہ نہیں کہ پھر وہ کنجوسی کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جی ضحاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس سے اس کا بچہ بھی ہو تو وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے تو والد پر یہ واجب ہے کہ دستور کے مطابق اسے نفقہ اور کپڑا دے۔ یعنی اگر وہ بچہ اس کی ماں کے پاس ہے اور 2 سال تک اس نے دودھ پینا ہے اور طلاق ہو چکی ہے، تو یہ والد کے ذمہ ہے کہ وہ اس بچے کا خرچہ بھی اور اس ماں کا جو کھانے پینے کا اور کپڑے کا خرچہ ہے وہ اس کو دینا اس پر لازم ہے رضاعت کے 2 سال کے دوران۔ آگے فرما رہے جی ابتدا کر کے یا بدلے میں نقصان نہ پہنچائے۔ ارشاد باری تعالیٰ لا تضار والدۃ بولدہا، ماں اپنے بچے کے سبب اس کے باپ کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی ماں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ بچے کو اپنے سے دور کر دے تاکہ اس کی تربیت کی ذمہ داری کی وجہ سے اس کے باپ کو نقصان پہنچائے۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس وقت تک بچے کو اپنے سے دور نہ کرے جب تک اس کی مدت تک دودھ نہ پلا لے، جس وقت تک وہ عموماً دودھ پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر اس کے بعد اگر چاہے تو بچے کو اپنے سے الگ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا مقصد باپ کو نقصان پہنچانا ہو تو پھر اس کے لیے بچے کو الگ کرنا حلال نہ ہوگا۔ یعنی اگر اس کی نیت خراب ہے کہ وہ بچے کے باپ کو تنگ کرنا چاہ رہی ہے تو پھر اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ بچے کو اپنے سے دور کرے۔ اسی طرح باپ کے لیے بھی یہ حلال نہیں کہ نقصان پہنچانے کی غرض سے بچے کو اس کی ماں سے الگ کر دے۔ اسی لیے فرمایا ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ اپنے بچے کے سبب اس کی ماں کو نقصان پہنچائے، یعنی باپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ محض نقصان پہنچانے کی خاطر بچے کو اس کی ماں سے چھین لے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وعلی الوارث مثل ذالک، اور اسی طرح نام نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وارث کے لیے بھی یہ واجب ہے کہ وہ اپنے قریبی عزیز کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ دیگر ائمہ کرام کا بھی اس میں اقوال موجود ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وارث پر بھی بچے کے والد کی طرح یہ واجب ہے کہ وہ بچے کی ماں پر خرچ کریں، اس کے حقوق کو پورا کریں اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت بچے کے جسم یا عقل کو نقصان پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
علقمہ سے روایت ہے کہ امام سفیان ثوری نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو 2 سال کے بعد بھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اب اسے دودھ نہ پلاؤ۔ یعنی ان کا فرمانا ہے کہ 2 سال کے بعد اگر آپ بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ اس کے لیے جسمانی اور عقلی طور پر بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دونوں کی رضامندی سے دودھ چھڑانا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ، یعنی بچے کے والدین اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ 2 سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑوانا ہے تو بچے کی مصلحت بھی ہو اس میں اور باہمی مشورہ بھی اس بات پر طے کر لیں، اتفاق کر لیں، تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی اگر وہ کسی مصلحت کی وجہ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں والدین میں صرف ایک کی رائے کافی نہیں ہے، نہ ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ دوسرے کے مشورے کے بغیر از خود زبردستی کوئی فیصلہ کر لے۔ یعنی عورت کا اکیلے تنہا یہ فیصلہ کرنا درست نہیں ہے، اس کو شوہر کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ یہ امام ثوری وغیرہ کا قول ہے، اس میں بچے کی احتیاط ہے اور یہ حکم بھی اس کے بارے میں خوب غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ پھر یعنی یہ تشاور سے بات پتہ چل رہی ہے کہ اچھی طرح مشورہ کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے، صرف رضامندی نہیں بلکہ اس پہ مشورہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اسے فائدہ کیا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت بھی ہے کہ اس نے ماں اور باپ دونوں پر بچے کی تربیت کی پابندی عائد کی اور ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی جس میں ان دونوں کی اور بچے کی بہتری ہے، جیسا کہ سورۃ طلاق میں ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پس پھر اگر وہ بچے تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو تم ان کو ان کی اجرت دو اور بچے کے بارے میں آپس میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر تم باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے اس کو باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق دو جو تم نے دینا طے کیا تھا۔ یعنی جب والدہ اور والد اتفاق سے یہ طے کر لیں کہ والد بچے کو اس کی والدہ سے لے لے، خواہ اس میں والدہ کی طرف سے کوئی عذر ہو یا بچے کی وجہ سے کوئی عذر ہو، تو والد کے خرچ کرنے کی وجہ سے عورت کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ والد کو عورت سے بچہ لے لینے کی وجہ سے کوئی گناہ ہوگا، جبکہ وہ اس کی مکمل اجرت احسن انداز میں ادا کر دیں اور اپنے بچے کے لیے کسی دوسری عورت کو دستور کے مطابق اجرت پر دودھ پلانے کے لیے رکھ لیں۔ جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اپنے تمام حالات میں اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے احوال و اقوال میں کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سارے قوانین ایسے ہوتے ہیں جس پہ جو لینڈ آف دا لا اپلائی ہوتا ہے، اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ لینڈ آف دا لا اپلائی نہیں ہوگا، یعنی حکومت تو آپ زبردستی نہیں کر سکتی نا کہ ایک عورت اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، تو یہ ایسی تمام آیات کے آخر میں لکھا ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تقوی اختیار کرو، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو وہ ٹوٹلی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایک الوہیت ہے اور اللہ کا جو ایک حاکمیت ہے، ٹوٹلی پھر یہ ہمیں اس کے اوپر وہ جو واللہ عزیز حکیم جو ہے نا، پھر وہ عمل کرتا ہے کہ دیکھیں اگر میں 2 میاں بیوی گھر میں ہیں، اب گورنمنٹ آف پاکستان تو مجبور نہیں کر سکتی نا بھی تم 2 سال کانٹریکٹ نہیں پلائے گی تو سزا ہوگی، نہیں، تو وہ پھر واتقوا اللہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تم نے قیامت کے روز اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، وہاں یہ ساری چیزیں آئیں گی، پھر وہاں تمہیں سزا ملے گی۔ بہت ساری چیزیں تو ہے نا جو دنیا کے قوانین مجبور کرتے ہیں کہ یہ کر لیا جائے، لینڈ آف دا لا جو ہے وہ اپلائی ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں دین میں ایسی ہیں جن پہ لینڈ آف دا لا کچھ نہیں کر سکتے، وہ پھر تقوی کے اوپر ہی بات رہے گی اور وہ ہمارے ایمان کے ساتھ بات چلے گی کہ ایمان بالآخرت ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم نے آخرت میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین رب العالمین۔